بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عید کے دن کا کس کو انتظار نہیں ہوتا، کیونکہ یہ ہے ہی نعمتوں والا دن۔ اس دن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اپنے خزانوں سے نعمتیں عطا فرماتا ہے۔ یہ ہم ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے خزانوں سے یہ نعمتیں کیسے سمیٹ لیں۔ آج جو وظیفہ میں آپ کو بتاؤں گا، اس سے اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی آپ کو حاصل ہو جائے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ یہ انعام و اکرام ان کو عطا فرماتا ہے جنہوں نے رمضان کے روزے رکھے ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے روزہ داروں کے لیے بدلہ ہے۔ اگر آپ سے کوئی کوتاہی ہو گئی ہے روزہ رکھنے میں، یا آپ سے کوئی گناہ ہو گیا ہے، تو آپ روزوں کو قضا کریں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اور آئندہ کے لیے اپنے گناہوں سے توبہ کریں اور آئندہ روزہ رکھنے کا عہد کریں۔ اس وظیفے کو لازمی کریں۔ یہ عید کے دن کا بہت طاقتور اور بہت جاندار وظیفہ ہے، کیونکہ آج کے دن اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو بخشنے کا فیصلہ کیا ہوا ہے۔ تو کیوں نہ آج ہم اس وظیفے کے ذریعے اللہ تعالیٰ کو منا لیں، اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی حاصل کر لیں۔ اس دن اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اللہ کے بندوں پر برسنے کے لیے تیار ہوتی ہیں۔ اس وقت ہمارا کام صرف صدق کے دل سے اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہوتا ہے، اور اگر ہم اس طریقے سے اللہ تعالیٰ سے مانگیں کہ جیسے مانگنے کا حق ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اسی ہی فہرست میں شامل کر لے گا جس فہرست میں اللہ تعالیٰ کے نیک بندے شامل ہیں۔ اور آج کا وظیفہ اس معاملے میں بہت کارآمد ہے۔ اس وظیفے کے شروع میں آپ نے 3 بار درود شریف پڑھنا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب تم میں سے کوئی دعا مانگے تو اسے چاہیے دعا کی ابتدا میں اللہ رب العزت کی شایان شان حمد و ثنا بیان کرے، پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھے، اور پھر اس کے بعد جو دعا مانگنی ہو وہ دعا مانگے، کیونکہ اس ترتیب سے وہ اپنی مراد جلد پالے گا، یعنی اس کی دعا جلدی قبول ہو جائے گی۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بھی مسلمان اللہ سبحانہ و تعالی سے ایسی دعا مانگے جس میں گناہ اور قطع رحمی کا سوال نہ ہو، تو اللہ سبحانہ و تعالی اس کو 3 چیزوں میں سے ایک چیز ضرور عطا فرماتے ہیں۔ جو اس نے مانگا وہ اسے عطا فرما دیتے ہیں، یا اس دعا کو آخرت میں اس کے لیے ذخیرہ بنا دیتے ہیں، یا اس دعا کے بدلے آنے والی مصیبت دور فرما دیتے ہیں۔ یہ سن کر حضرات صحابہ کرام اللہ اجمعین نے فرمایا، اب تو ہم خوب دعا مانگیں گے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، اللہ سبحانہ و تعالی اس سے بھی زیادہ عطا فرمانے والا ہے۔ آگے بڑھنے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس ویڈیو کو یہیں پر روک کر میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ویڈیو کے بالکل نیچے ایک لال رنگ کا بٹن ہے، اس بٹن پر آپ کلک کریں گے تو اس کا رنگ تبدیل ہو جائے گا۔ اگر رنگ تبدیل ہو گیا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے میرا چینل سبسکرائب کر دیا ہے۔ 3 بار درود شریف پڑھنے کے بعد آپ نے 10 مرتبہ سبحان اللہ، 10 مرتبہ الحمدللہ، 10 مرتبہ اللہ اکبر پڑھنا ہے۔ اس وظیفے کو آپ عید کے دن کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، چاہے وہ آپ کسی بھی نماز کے بعد کریں یا رات کو سونے سے پہلے کریں۔ کوشش کریں کہ آپ باوضو ہوں جب یہ وظیفہ آپ کریں۔ دوستو، یہ ایسا جاندار اور طاقتور وظیفہ ہے کہ اس وظیفے کی گواہی خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، اور جس وظیفے کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما دیں، اس کو نہ کرنے کا سوال نہیں پیدا ہوتا۔ آپ آنکھیں بند کر کے یہ وظیفہ کریں۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئیں اور عرض کیا، یا رسول اللہ، مجھے ایسے کلمات سکھا دیں جن کے ذریعے میں اللہ سے دعا مانگا کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 10 مرتبہ سبحان اللہ اور 10 مرتبہ الحمدللہ اور 10 مرتبہ اللہ اکبر پڑھو، اور پھر اللہ سے اپنی ضرورت کا سوال کرو۔ تو اللہ تعالی جواب میں ارشاد فرماتے ہیں، میں نے تمہارا کام کر دیا، میں نے تمہارا کام کر دیا۔ اب یہ آپ اور ہم ہیں
جن کے مانگنے میں تو کوتاہی ہو سکتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے دینے میں کوئی بھی ذرہ برابر بھی کمی نہ ہوگی۔ اس عمل کے کرنے کے بعد آپ نے 3 بار درود شریف پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ سے صدق دل سے، پورے دل کی گہرائی سے آنسو بہا بہا کر، گڑ گڑا کر ہر وہ دعا مانگ لینی ہے جس کے پورے ہونے کی آپ کو برسوں سے تمنا ہے، چاہے وہ رزق کے حوالے سے ہو، چاہے وہ کاروبار کے حوالے سے ہو، یا چاہے آپ کا کوئی کام، ایسا کام جو نہیں ہو پا رہا۔ الغرض آپ اس وقت جو بھی دعا مانگیں گے وہ عرش الہی پر پہنچ جائے گی اور قبولیت کا درجہ اختیار کر جائے گی۔ مجھے امید ہے میں نے آپ کو یہ عمل اچھی طرح سمجھا دیا ہے اور آپ کو اس عمل کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر آپ کو اس ویڈیو میں کسی بھی مقام پر کچھ بھی سمجھ نہیں آئی ہے تو آپ اس مقام پر جا کر دوبارہ ویڈیو چلا کر دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو آپ کے دل کی ہر مراد پوری ہوگی اور آپ کی زندگی کے اندر بھی بہار ہی بہار ہوگی۔ بس آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ نے اس وظیفہ کو صدق دل سے کرنا ہے، مکمل اور کامل یقین کے ساتھ اس وظیفے کو شروع کرنا ہے۔ کوشش کیا کریں کہ کوئی بھی عمل اگر آپ شروع کریں تو اس عمل کے کرنے سے پہلے تھوڑا بہت کچھ صدقہ دے دیا کریں۔ یہ تھوڑا بہت کچھ 10 روپے بھی ہو سکتے ہیں اور 100 روپے بھی ہو سکتے ہیں، اور صدقہ ویسے ہی بلاؤں کو ٹالتا ہے اور دعا کے قبول ہونے کا سبب بنتا ہے، اور آپ کے اوپر آنے والی ہر مصیبت کو روکتا ہے، مصیبتوں کے آگے ڈھال بن جاتا ہے۔ آپ چاہیں کوئی عمل کریں یا نہ کریں، صدقہ دینے کی عادت بنا لیں، اس کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں، کیونکہ صدقے کا تعلق کسی عمل سے، کسی وظیفے سے ہرگز نہیں ہوتا۔ صدقہ آپ کے جسم کی زکوٰۃ ہوتی ہے، آپ کی طرف آنے والی ہر بیماری کو روکتا ہے، آپ کے گھر آنے والی ہر مصیبت اور پریشانی کو روکتا ہے۔ تو اگر آپ اس عمل سے پہلے صدقہ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کے لیے آسانی ہی آسانی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آپ کے دل کی ہر مراد پوری کرے۔ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں اور پیاروں کے ساتھ لازمی شیئر کریں۔ آپ اس ویڈیو کو عمومی طور پر بھی شیئر کر سکتے ہیں، شیئر کا بٹن ویڈیو کے بالکل نیچے ہے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹس میں لازمی لکھ دیا کریں۔ اللہ آپ کی حفاظت کرے۔ اللہ حافظ۔